نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ جن کا مقصود اصلی جو ہے وہ صرف دنیا ہی ہے، آخرت کی طرف ان کو توجہ نہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کا مقصود اصلی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا کو وہ بقدر ضرورت کماتے ہیں اور بقدر ضرورت اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ اور دونوں قسم کے لوگوں کا آخرت میں جو مقام ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کی صفات کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جن کا مقصود اصلی دنیا ہے ان کی کون سی صفات ہے اور وہ آخرت میں کہاں رہیں گے، اور وہ لوگ کہ جن کا مقصود اصلی جو ہے وہ آخرت ہے ان کی صفات کہاں ہے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے سے پہلے دنیا کے متعلق چند ایک ارشادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری میں سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 7، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت جو ہے وہی اصل زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اسی طرح سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رجل مومن کا قول، کہنے لگا وہ رجل مومن، یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی جو ہے متاع، چند روزہ نفع ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت ہی دار القرار، وہی اصل ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر چند روزہ سامان ہے۔ تو یہ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کھیل اور تماشے ہونے کا ذکر کیا ہے کہ یہ چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر انسان نے آخرت کی طرف